المؤمنين ولذا قولوا في دعائي ووسيلتي بيني وبين الله يا زعيم المهم يا ناصر النبي يا دافع النوائب يا قوة القوي يا فارق الكتائب يا قاتل الغبي يا مصدر الغرائب يا عالم الخفي يا قاهر العدو يا والي الولي يا مظهر العجائب يا مرتضى علي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين القائدين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر ولی زمانہ کی بارگاہ اقدس میں بلند تر صلوات دعا ہے کہ کریم خالق ہمارا یہ پرسہ جو ہم اپنے امام کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں ان کے جد مظلوم کا پرسہ قبول و منظور فرمائے اور جتنے احباب تشریف فرما ہے حلال مشاکل کے صدقے میں اللہ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور ہر محب مولا کو میرا خالق ذہنی قلبی ایمانی روحانی جسمانی مالی سکون عطا فرمائے بیماروں کو میرے اللہ علی حاجت روا کے صدقے میں شفائے کاملہ عطا فرما بالخصوص مجھے بتایا کہ بچہ عیسیٰ نامی بچہ بیمار ہے شہزادہ یسفر کے صدقے میں حلال مشاکل کے طفیل اور پیغمبر خدا کے وسیلے سے اس بچے کو خالق شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہم سب کو جسمانی روحانی بیماریوں سے بچا کے میرا اللہ ہمیں جسمانی روحانی شفا عطا فرمائے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے ساری رات کی شب بیداری اور اعمال کے بعد آپ مولا بارگاہ مولا کائنات کی خدمت اقدس میں اپنی عقیدت کا اظہار کی تشریف لائے ہیں میرا کریم خالق آپ کی اس عزاداری کو اس عبادت کو قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہوئے دنیا و آخرت میں ہمیں علی والوں میں شمار فرمائے چشم فلک نے نہ ایسی ہستی کو دیکھی ہے نہ دیکھے گی جیسا اللہ نے ہمیں آقا و مولا عطا فرمایا نبیوں کو بھی ایسا سردار نہیں ملا ولیوں میں بھی کوئی ایسا سردار نہیں ہوا جیسے اللہ نے ابو طالب کے گھر میں ہمارا سردار بھیجا وقت کی قلت کے پیش نظر میں زیادہ طول نہیں دوں گا مجھے جتنا وقت دیا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے وقت کے اندر آپ کی زحمت کو تمام کروں بعد میں مولانا صاحب بھی ہیں غالب ذاکر صاحب بھی آپ کو محسوس فرمائیں گے بسم اللہ جس طرح میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں جس طرح پیغمبر خدا کے 40 خاموش سال ضائع نہیں ہیں بلکہ اپنی صداقت و امانت کو منوانے کے لیے پیغمبر نے 40 سال خاموشی اختیار کی ویسے بعد از پیغمبر پورے 25 سال علی نے بھی خاموشی کی زندگی گزاری
البتہ جب کوئی اپنا یا پرایا مشکلوں میں گھرتا تھا، علی کے بغیر سے کوئی مشکل کشا نظر نہیں آیا۔ جن کی شجاعت پہ، عدالت پہ لوگ بڑا ناز کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں یا اللہ مجھے اس دن زندہ نہ رکھ جب میرے اوپر مشکل آئے اور مشکل کشا علی موجود نہ ہو۔ اسی لیے ابن حدید ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے، معتزلہ فرقہ تھا۔ کسی زمانے میں یہ دو فرقے بڑے مشہور تھے، معتزلہ اور اشاعرہ۔ معتزلہ کا امام تھا اور ان کا بہت بڑا عالم تھا ابن حدید معتزلی۔ یہ بہت بڑا عالم، اور اس نے نہج البلاغہ کی 20 جلدوں میں شرح لکھی ہے اہل سنت، شیعہ نہیں، معتزلی۔ اس نے 20 جلدوں پہ مولا کائنات کے کلام نہج البلاغہ کی تفسیر لکھی ہے، 20 جلدوں میں۔ بسم اللہ۔ ایک دن اپنے استاد سیبوے کے، اس کا نام تھا سیبوے، اس کے استاد کا نام تھا، اس کے پاس گیا، درس پڑھ رہا تھا۔ درس کے دوران اسے کہا قبلہ میں نے پیغمبر خدا کے زمانے میں جتنی بھی شخصیات ہیں نا، میں نے سب کی سیرتوں کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، مجھے محسوس ہوا ہے جیسے ان سب بزرگوں کی ماں کوئی اور تھی، علی کی ماں کوئی اور تھی۔ یہ میرا احساس ہے، یہ شاگرد کہتا ہے استاد سے، یہ میرا احساس ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سب بزرگوں کی ماں کوئی اور تھی، علی بادشاہ کی ماں کوئی اور تھی۔ اس کا بالکل تیرا احساس ٹھیک ہے۔ کہا جی اگر احساس ٹھیک ہے تو دلیل آپ دیں۔ میرے پاس دلیل نہیں ہے، میں تو واقعات سنا سکتا ہوں، میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ جناب امیر کی ماں کوئی اور تھی، باقی بزرگوں کی ماں کوئی اور تھی، دلیل آپ دیں۔ استاد کا بیٹی ہے ابن حدید، احتیاج الکل الیہ، پیغمبر کے بعد پیغمبر کے زمانے میں ہر بندے علی کے دروازے کا محتاج ہونا اور علی کا کسی کے دروازے پر نہ جانا، دلیل انہ امام الکل، یہ دلیل ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں نے عرض کیا پیغمبر خدا کے 25 سال بعد خاموشی کی زندگی گزاری میرے مولا کائنات نے، اور لوگوں کی اسی خاموشی کی زندگی میں مشکلیں آسان فرماتے رہے۔ پورے نبی کے 25 سال بعد جب مسلمانوں کو کوئی دروازہ نظر نہ آیا تو آپس میں طے کیا تو اس ہستی کا انتخاب کیا جائے جس کے ہم محتاج ہیں، وہ ہمارا محتاج نہیں۔ کہا تیری مراد کیا ہے؟ کہا ہماری مراد ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بلند مولا کائنات، میں مختصر کر رہا ہوں، مولا کائنات کے دروازے پر یہ سارے مل کے گئے۔ پتہ چلا کہ مولا اپنے زمینوں پہ کاشتکاری فرما رہے ہیں۔ یا میں عرض کر دوں اپنے زمانے میں مولا امیر پورے صحابہ کرام میں سے سب سے بڑے ذمہ دار تھے۔ میں دلیل عرض کروں، میں دعویٰ یہ کر رہا ہوں کہ بعد از پیغمبر خدا تمام بزرگوں میں سے سب سے بڑے ذمہ دار مولا کائنات امیر المومنین تھے۔ دلیل یہ ہے کہ آج بھی جب حاجی حجۃ الوداع کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ سے 10 میل کے فاصلے پر حاجیوں کو روکا جاتا ہے، رک جاؤ یا 2 رکعت نماز پڑھو۔ کیوں نماز پڑھیں؟ کہنگا اس جگہ کا نام ہے ابیار علی، یہ وہ زمینیں ہیں جو مولا کائنات کی اپنی ملکیت تھی، اور مولا کائنات نے اپنے کنویں کھود کھود کر اپنی زمینوں کو شراب کرنے کے لیے کنویں بنائے تھے، انہیں کہتے ہیں ابیار علی۔ چنانچہ وہ لوگ رکتے ہیں جن کے دل میں عقیدت ہو مولا کائنات کے بارے میں، 2 رکعت نماز ہدیہ پیش کرتے ہیں مولا کی خدمت میں، اور ابیار علی وہ اس جگہ کا نام ابیار، ابیار بیر کی جمع ہے، بیر کا معنی کنواں،
اب مجھے نہیں معلوم انگریزی میں کیا کہتے ہیں، بیر کا معنی ہے کنواں. اب یار جمع ہے، اور جمع کی دو قسمیں، کہ جمع قلت ہوتی ہے، جمع کثرت. جمع قلت ہوتی ہے جو 10 تک ہو، جمع کثرت وہ جو 10 سے زیادہ ہو. اب یار جمع کثرت ہے، یعنی مولا کائنات کے 10 سے زیادہ قومیں تھے جن کے ذریعے مولا اپنی زمینوں کو سیراب فرماتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو ایسی باتیں پسند ہے یا نہیں. سوال پیدا ہوتا جب اتنے بڑے ذمہ دار تھے، اتنی بڑی زمینوں کے مالک تھے، اتنے بڑے قوت، چونکہ اس زمانے میں نہری نظام تو تھا نہیں، یا چشمے ہوتے تھے قدرتی، یا بارش کے ذریعے زمینیں سیراب ہوتی تھی، یا کنویں کھود کے زمینیں سیراب کی جاتی تھی. یہ 3 ہی ذرائع تھے زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے. آج تو خیر ٹیوب ویل لگ گئے ہیں اور زمینیں نہری زمینیں زرعی زمینوں کے لیے باقی بڑے انتظامات ہیں. اس زمانے میں یہ 3 ذریعے. سوال یہ پیدا جب اتنے بڑے ذمہ دار تھے علی، تو پھر یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ علی کے گھر میں فاقے تھے؟ مولا کی اپنی آبا میں پیوند لگے ہوتے تھے، کئی دن بچوں کو بھی کھانا نہیں ملے. یہ ملتے ہیں، سنتے ہیں نا. یہ کیوں تھا جب اتنے بڑے ذمہ دار تھے؟ اس کا جواب میرے مولا نے خود دیا. اگر آپ توجہ فرمائیں تو عرض کروں، مولا کائنات ایک مقام سے گزر رہے ہیں، وہاں پر صوفیاء کرام، صوفی لوگ جن کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ 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 اتنا کرو کہ زبان کے ساتھ دل بھی اللہ اللہ بولنے لگے. یہ صوفیاء کا نظریہ ہے کہ وہ گھیرا باندھ کر یا بیٹھ کر اللہ کی اتنی تسبیح کرتے ہیں، اتنی تسبیح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہماری زبان کے ساتھ دل بھی اللہ کرنے لگ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تسبیح، ہمارا وہ چلہ پورا ہو گیا. یہ کر رہے ہیں. مولا کائنات ان کے قریب سے گزرے، مولا نے ان کو دیکھا کہ وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. رک گئے میرے مولا، صوفیوں کے سردار کو بلایا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ صوفیوں کے سردار کو اپنے قریب بلایا، فرمایا اے صوفے کے سردار بتا، ما اصول حیاتکم، تمہاری زندگی کا اصول کیا ہے؟ کس اصول پر زندگی گزارتے ہو؟ اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ روٹی مانگتا ہے، بدن ہے، بدن لباس مانگتا ہے، انسان رہنے کے لیے چھت مانگتا ہے، روٹی کمانے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے، بدن چھپانے کے لیے، چھت لینے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مزدوری کرنی پڑتی ہے، پیسہ کمانا پڑتا ہے، پھر چھت ملتی ہے، پھر روٹی ملتی ہے، پھر انسان کی ضروریات زندگی. تم وہ کرتے نہیں، دن رات یہاں اللہ 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 کو تسبیح کرتے ہو. تم کس اصول پہ زندگی گزارتے ہو؟ یہ آپ کے مولا نے پوچھا صوفیوں کے سردار سے. صوفیوں کے سردار نے کہا مولا اصول حیاتنا اذا وجدنا اکلنا اذا فقدنا صبرنا. ہماری زندگی کا، ہم صوفیوں کا اصول یہ ہے کہ اگر مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو ہم صبر کرتے ہیں. مولا مسکرائے. اس نے کہا مولا آپ کا مسکرانا بتاتا ہے کہ ہمارا اصول زندگی آپ کو پسند نہیں آیا. آپ نے فرمایا تمہارا اصول علی کو کیسے پسند آئے؟ جو تم نے بتایا مل جائے تو کھا لیتے ہو، نہ ملے تو صبر کرتے ہو. یہ کام تو وہ جانور بھی کرتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں. پاکستانی لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے. یہ کام تو وہ جانور بھی کرتے ہیں جو گلیوں میں پھرتے ہیں. تمہارا یہ کیا اصول ہے؟ اس نے پلٹ کے سوال کیا، ما اصول حیاتک یا علی، ہمارا اصول یہ ہے کہ مل جائے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. یا علی آپ کا اصول کیا ہے؟ فرمایا اصولنا اذا وجدنا قسمنا اذا فقدنا شکرنا. اے صوفے کے سردار، ہم مجھ علی اور علی والوں کا اصول زندگی یہ ہے کہ اگر نہ ملے تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، مل جائے تو مخلوق کے خدا میں تقسیم کرنا. نہ ملے تو شکر خدا کرتے ہیں، مل جائے تو مخلوق کے خدا میں تقسیم کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ فتح خیبر کے بعد مسلمانوں کا اتنا مال غنیمت ملا. پوچھئے علماء سے جا کے عزت تشریف فرمائے، مسلمانوں کے بچے سونوں کے سکوں سے کھیلتے تھے گل. سونے کے درہم و دینار جنہیں اشرفیہ بھی کہا جاتا ہے، بچے کھیلتے تھے. اونٹوں کے اونٹ سامان سے لدے ہوئے مسلمانوں کو ملے تھے جو فتح خیبر سے واپس آئے. لیکن آپ کے مولا جس طرح خالی تلوار لے کے گئے تھے، فتح خیبر کے بعد ویسے خالی تلوار لے کے گھر آئے.
مخدومہ کائنات کے دستور کے مطابق مولا امیر کا استقبال کیا، سلام کیا. مولا نے اپنی تلوار دی، اس میں دستور کی یہ راہ خدا میں جہاد کرتی رہی ہے، اس کو صاف کرو بطور. تو میں فتح خیبر سے آ گیا. سیدہ نے وہ تلوار صاف کرنا شروع کی اور صاف کہا یا ابا الحسن سنتی ہوں کہ فتح خیبر میں اتنا مال غنیمت ملا ہے کہ مسلمانوں کے بچے سونے کے سکوں سے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، محتاج غنی بن گئے، دولت مند ہو گئے. یعنی آپ کو کوئی حصہ نہیں ملا؟ سرکار نے فرمایا بطور مجھے کیوں نہ حصہ ملتا جبکہ تقسیم کرنے والا تیرا بابا عادل رسول تھا. تیرا عادل رسول بابا تقسیم کرنے والا تھا، مجھے حصہ کیوں نہ ملا؟ جب بھاگنے والوں کو اتنا ملا تو فاتح کو کیوں نہ ملتا؟ نبی نے اس مال غنیمت کے ڈھیر لگا دیے میرے قدموں میں. فاتح خیبر ہونے کی حیثیت سے مجھے حصہ ملا. پھر وہ کہاں گیا مال؟ فرمایا میں فتح خیبر کے شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے بارے میں شکر ادا کروں کہ خالق اکبر نے میرے ہاتھوں سے خیبر جیسا قلعہ فتح کیا ہے. اور وہ مدینہ خیبر کے میدان، کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا تھا، کمبر میرے پیچھے کھڑا تھا. جب میں نماز سے فارغ ہوا بطور تو میں نے دیکھا کہ بہت ساری بیوہ عورتیں، یتیم بچے، مانگنے والے لوگ لائنیں بنا کے کھڑے. میں نے کمبر کو بلایا، کمبر یہ کون ہے، کیوں کھڑے؟ عرض کیا یا ولی اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو کل فتح خیبر کے بعد بیوہ ہو گئی عورتیں، بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کے گھر گڑ گئے ہیں، سارا مال ان کا چلا گیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ فاتح خیبر جتنا بڑا سجا ہے اتنا بڑا سخی ہے. ہم اس کریم سے کچھ مانگنے کے لیے آئے تاکہ ہماری زندگی کی باقی منزلیں آسان ہو جائیں. بس بطور یہ سننا تھا جتنا مال غنیمت مجھے تیرے بابا نے دیا تھا نا میں نے سارا بیوہ اور تو یتیموں میں تقسیم کر دیا. جیسے خالی ہاتھ گیا تھا ویسے خالی ہاتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. 25 سال کے بعد مسلمان دروازے امیر پہ آئے. یا علی ہمارا کوئی وارث نہیں. بسم اللہ آپ اصل اسلام ہیں، اپنے اسلام کی باغ نور اپنے ہاتھوں میں لیں. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تخت حکومت آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ کو تخت حکومت دیں، آپ حکمران بنیں. سرکار نے فرمایا آج سے 25 سال پہلے تم میرے پاس آئے تھے. صاحبان تاریخ اس بات کو سمجھیں گے. 25 سال پہلے بھی تم میرے ساتھ پاس آئے تھے اور مجھے خلافت کی پیشکش کی تھی اور تم نے کہا تھا کہ ہم خلافت دیتے لیکن 3 شرطیں. سنت خدا پہ عمل کرنا پڑے گا، دوسری شرط کہ سنت رسول پہ عمل کرنا پڑے گا، تیسری شرط کہ سیرت شیخین کو اپنانا پڑے گا. پتہ میں نے کیا جواب دیا تھا؟ ہاں یا علی یاد ہے. کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ اما سنت اللہ، اللہ کی سنت میری جان ہے، بس سنت رسول اللہ کثرت حیاتی، پیغمبر کی زندگی کی سیرت پر چلنا میری زندگی کا مقصد ہے. اما سیرت الشیخین فلا، تیسری شرط جاتے میں اس پہ عمل نہیں کروں گا. اور تم نے خود مان لیا ہے کہ گویا کہ نبی کی سیرت اور تھی، ان بزرگوں کی سیرت. آج بھی میں نے وہی فلاح پہ قائم ہوں کہ میں کسی کی سیرت پر نہیں چلوں گا، یا اللہ کی سنت پہ یا سیرت رسول پر. ہم حاضر ہیں مولا، جو بھی آپ کہتے ہیں ہم آپ کی تمام شرطیں قبول کرتے ہیں. تخت حکومت کو سنبھالیں. ماشاءاللہ. فرمایا چلو وہیں پر بیعت ہوگی جہاں تم نے نبی کی بیعت کی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تمام مسلمان مسجد نبی میں آئے اور مدینہ منورہ میں منادی ہو گئی کہ آج اصل اسلام، تخت اسلام کو زینت دینے والا ہے. تمام مورخین نے، شیعہ سنی مورخین لکھا ہے کہ مولا امیر کی خلاف ممبر پر آنے سے پہلے مسجد نبی میں اتنا مجمع تھا کہ گلیوں میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. آج ہم اصل اسلام کا خطبہ اسلام سنیں. سبحان اللہ. گلیاں بھری. سرکار امیر جیسے وہاں زمینداری پہ کام کر رہے تھے، جو لباس پہنا ہوا تھا نہ لباس بدلا، نہ اپنے آپ کو سجایا. جیسے ہم کسی دربار پہ جاتے ہیں تو اپنے آپ کو سجاتے ہیں، گنجیاں لگواتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں. آج ہم بادشاہ کے دربار میں، حاکم کے دربار، امیر سادہ حالت میں آئے.
منبر پہ آئے میرے مولا. بسم اللہ. لوگ سوچ رہے تھے اچھا پیغمبر خدا کے منبر کی 3 سیڑھیاں تھیں, چوتھا عرشہ تھا, عرشہ جہاں میں بیٹھا ہوں, یہ نیچے والی سیڑھی ہے. تاریخ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر خدا عرشہ منبر پر آخری منبر پہ تشریف فرما ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے. جب نبی کے بعد پہلے بزرگ آئے انہوں نے نبی کے احترام میں عرشہ منبر کو چھوڑا, نچلی سیڑھی پہ بیٹھا. جب دوسرے بزرگ آئے انہوں نے نبی اور پہلے بزرگ کے احترام میں نیچلی والی سیڑھی کو چھوڑا, اس کے نیچے بیٹھے. جب تیسرے آئے انہوں نے ان پہلے تینوں کے احترام میں ان کرسیوں کو چھوڑا, سب سے نیچلی سیڑھی پہ بیٹھے. اب جب جناب امیر آ رہا لوگ سوچتے ہیں علی کہاں بیٹھے گا, منبر کی سیڑھی سریاں استعمال ہو چکی, علی کہاں بیٹھے گے. خدا گواہ ہے عظمت علی پر ہماری جان قربان, علی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, دوسری کو اپنے قدموں سے روندا, تیسری کو پامال کیا, اور علی وہیں بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. اور بیٹھتے ہی آپ کے مولا نے پہلا جملہ کہا الحمدللہ علی احسانہ, الحمدللہ علی احسانہ قد رجا الحق علی مکانہ. حمد اس اللہ کی کہ جس نے احسان فرمایا آج حق اپنے مقام پہ آ گیا. نیچے سے ایک آدمی آواز آئی. اب بعض لوگ بات کھل کے نہیں کہتے, بڑ بڑ کرتے ہیں. جگہ ہے علی نے تو کسی کا احترام ہی نہیں کیا, نہ پہلے کا, نہ دوسرے کا, نہ تیسرے کا, نہ نبی کا. اسی مقام پہ بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے. جب اس کی آواز آئی نا مولا کے کانوں بڑ بڑ کرنے کی آواز, میرے مولا فرمایا خود کھڑا ہوں, جو کہہ رہا چلتا بڑ بڑ نہ کر, کھلا کہہ, تو کیا کہنا چاہتا ہے. کہ مولا میں اور تو کچھ نہیں کہنا چاہتا, پہلے بزرگوں نے ہار جانے والے کے احترام میں سیڑھی کو چھوڑا, نچلی سیڑھی پہ, نچلی سیڑھی پہ. اب منبر کی سیڑھیاں ختم ہو چکی تھی. ہم سوچ رہے ہیں آج علی کہاں بیٹھے گے. آپ تو اس مقام پہ تشریف فرما ہوئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. فرمایا حاضر آؤ, یہ تو لکڑی ہے, علی وہ جس کے قدم دو سے نبوت پہ بلند ہو چکے ہیں. منبر ہے, میرے قدم تو دوش نبوت پہ بلند ہو چکے ہیں. اس پر میرے مولا نے بڑا فصیح و بلیغ اپنی ظاہری خلافت کا پہلا خطبہ دیا. میں اس خطبے میں آپ کو نہیں اٹھاؤں گا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ آج کوئی کمزور اس لیے نہ کمزور ہوگا کہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, امیر اس لیے نہیں امیر ہو جائے گا کہ بادشاہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں. نہ, علی کی نظروں میں کلہم سوا, امیر غریب کی کوئی تقسیم نہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ وہی صاحب عزت ہے جو متقی ہے. یہ کہنے کے بعد میرے مولا بیعت ہوئی, پھر لمبی چوڑی بیعت والی سلسلہ اس میں اس طرف نہیں جاتا. مولا نے خطبہ دیا, لوگوں نے بیعت کی, ظہر کی نماز کا وقت, اور علی نے پہلی خلافت کی, ظاہری خلافت کی پہلی نماز ظہر پڑھائی. تخت حکومت سنبھالنے کے بعد, اقتدار لینے کے بعد آپ کے میرے مولا نے پہلی ظہر کی نماز پڑھائی. میں نے اب کیا مجمع پڑھا تھا, مسجد مدینہ منورہ کی گلیاں بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی, مسجد نبوی میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. امیر نے نماز پڑھائی, خدا گواہ جب نماز پڑھی, اور یہ طریقہ بتایا تھا نبی نے اور علی نے کہ نماز ختم ہونے کے بعد درود بھی پڑھو, آپس میں مصافحہ بھی کرو. یہ الگ بات ہے کہ آج سنت رسول سب ختم ہو گئی, اپنی سنتیں جاری ہو گئی. نبی کا فرمان یہ ہے کہ جب بعد جماعت نماز پڑھو, نماز پڑھنے کے بعد درود بھی پڑھتے رہو, دائیں بائیں آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ مصافحہ بھی کرو. یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے. عجیب تاریخ نے جملہ لکھا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے مصافحہ بھی کر رہے تھے, درود بھی پڑھ رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے صلینا صلاۃ رسول اللہ. یار آج تو ہم نے نبی والی نماز پڑھی ہے. صلینا صلاۃ رسول اللہ, آج تو ہم نے نبی والی نماز پڑھی ہے. یہ جملہ بتراتا ہے, پرائے لوگوں نے لکھا ہے کہ آج ہم نے نبی والی نماز پڑھی. یہ جملہ بتراتا ہے کہ درمیان میں نماز پڑھنے کا انداز اور ہو گیا تھا, نبی کا انداز نماز اور تھا. اگر یہی انداز ہوتا تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آج ہم نے نبی والی نماز پڑھی. اور دوسرا مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ اگر علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوتی
وہ کہہ سکتے تھے سرکار کل تو اس انداز میں پڑھتے رہے، آج نیا انداز کہاں سے آ گیا؟ یہ کہنا کہ آج ہم نبی والی ہم نے نماز پڑھی، اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے بھی وہی نماز پڑھائی، اسی انداز میں پڑھائی، اسی طریقے پر پڑھائی جس طریقے پر نبی نماز پڑھاتے تھے۔ آپ کی گھڑی جو ہے نا میرے مطابق کھینچ رہی ہے، میں جلدی جلدی 5 سال اور 9 مہینے، بعض طریقوں کے مطابق 4 سال 9 مہینے میرے مولا نے ظاہری خلافت فرمائی ہے۔ بسم اللہ۔ کتنا بڑا اقتدار تھا، ہر وہ خطہ جہاں پر عربی زبان بولی جاتی تھی وہاں پر مولا کی حکومت کا جھنڈا لہراتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پورا ترکی میرے مولا کی حکومت میں تھا، افغانستان کا 3 بڑا 4 حصہ مولا کی حکومت میں تھا، آپ کے پاکستان کے ملتان تک میرے مولا کی حکومت تھی، مصر، جارڈن، عرب کے تمام خطے میرے مولا کی حکومت میں تھے۔ اور اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے جو آج آپ کے پاس ہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان باتیں کرتے ہیں، انڈیا باتیں کرتے ہیں، امریکہ باتیں کرتے ہیں، بیٹھے اپنے گھر میں، بیٹھے امام بارگاہ میں، وہ موبائل نکالتے ہیں، ملاتے ہیں، منٹ میں بات ہو جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ ذرائع نہیں تھے۔ آج اگر آپ پاکستان یا کسی ملک میں جانا چاہتے تو چند گھنٹوں میں پہنچ جاتے ہیں، اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے، یا پیدل یا گھوڑے یا گدھے یا اونٹ، یہ 4 ذرائع تھے آنے جانے کے۔ مشکل ترین دور تھا وہ ذرائع آمد و رفت کے لیے۔ 4 سال 9 مہینے میرے مولا نے حکومت فرمائی۔ 2 سال حکومت کرنے کے بعد، نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد، راوی روایت کرتے ہیں میرے مولا محراب مسجد میں لے گئے، تشریف لے گئے، اور محراب مسجد میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کہا میرے اللہ گواہ رہنا کہ میری پوری حکومت میں نہ کوئی بھوکا سوتا ہے نہ کوئی بے مکان رہتا۔ اتنا بڑا نظامی عدل تھا میرے مولا کا۔ بڑا کرو مولا کی سیرت، پوری میری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سوتا، یہی دعویٰ کر رہے ہیں، جس کو مخبر صادق رسول نے صدیق اکبر کہا تھا۔ مولا امیر صدیق اکبر وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری کائنات، پوری زمین پہ میری رعیت میں کوئی بندہ بھوکا نہیں رہتا، کوئی بندہ بے لباس نہیں رہتا، کوئی بندہ بے مکان نہیں ہے، ہر بندے کے پاس مکان بھی ہے، چاہے وہ کچا ہے پکا ہے، سر چھپانے کی جگہ ہے، روکھی کھاتا ہے یا سوکھی کھاتا ہے، کھانے کے لیے چیزیں ہیں، پھٹا ہوا لباس پہنتا ہے، لباس بھی پہنتا ہے، بے لباس نہیں ہے۔ 2 سالوں میں میرے مولا نے ایسا عدل قائم فرمایا۔ اور اگر کوئی مجرم جرم کرتا تھا، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، مجھے پتہ چل گیا میرا ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مجرم جرم کرتا تھا، چوری کر لیتا، ڈاکہ مار لیتا، کوئی گناہ کبیرہ کرتا، آج بھی بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور امیر لوگ ہمارے ملک، ہمیں پاکستان کے پتہ ہے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے صاحبان اقتدار جرم کرتے ہیں تو پردے ڈالتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں۔ اگر ہمارا جرم پتہ چل گیا تو ہم رسوا ہو جائیں گے، معاشرے میں ہماری بدنامی ہو جائے گی، چھپ کے کرتے ہیں۔ واحد اب تاریخ پڑے مولا کائنات کی، واحد دور حکومت علی کہ مجرم جرم کرتا تھا وہ پردہ نہیں ڈالتا تھا، خود علی کے پاس آ کہتے یا علی گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، میں پاک ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ قبلہ یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے میرے مولا کا۔ کس نے چوری کی ہے، کس نے کوئی اور جرم کیا ہے، کوئی فعل کبیر کیا ہے، کوئی غیبت کی ہے، جو بھی جرم ہے اگر کرتے تھے ہو جاتا ہے انسان سے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان گناہوں کا پتلا ہے، ہو جاتا تھا، وہ اپنے گناہوں کے پردہ نہیں ڈالتا تھا۔ علی تطہیر کا وارث اسود رامی میرے مولا کے پاس آیا، نام ہے اسود۔ اسود کا اردو میں ترجمہ کالا، جن کو آپ جیسے جمیکوں کو آپ کالے کہتے ہیں، یا جیسے کالے لوگ ہیں، عربی میں اسے اسود کہا جاتا ہے، کالا۔ یہ کالا تھا اور مولا علی کا محب تھا۔
دشمن نہیں تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، علی علی کرتا تھا۔ وہ خود کہتا تھا کہ خدا کی قسم جب سے میں نے بلال کا کلمہ پڑھا ہے آج تک مجھے نیند نصیب نہیں ہوئی جب تک کہ میں نے علی علی کے نام کی تسبیح نہیں پڑھی۔ مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، پاک کیجیے۔ کیا گناہ کیا ہے؟ مولا میں نے چوری کی۔ فرمایا اچھا ممکن ہے تجھے کسی نے ابھارا ہو، جب وہاں مال پڑے اٹھا کے لے آ۔ نہیں مولا وہ ابھارا نہیں، میرے اپنے نفس نے ابھارا ہے، شیطان نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں جا کے چوری کی۔ وہ مال غیر محفوظ ہوگا، تالا نہیں لگا، کھلا مال پڑا ہوگا، تیرا دل کر پڑا اٹھا لوں، فرمایا نہیں، تالا توڑ کے چوری کی۔ تالا توڑا ہے، کسی نے اکسایا نہیں، اپنا نفس لے کے گیا ہے، رستے میں کوئی مشکلات نہیں تھی، ان آسانی کے ساتھ گیا ہوں، مال پڑا تھا میں نے اٹھا لیا، اب میں چاہتا ہوں میں اس گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ مولا امین نے فرمایا کمبر تلوار لاؤ، تم تقسیم کرنا، علی عدل کرے گا۔ اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ بسم اللہ۔ چور کی سزا انگلیاں کاٹنے تاکہ یہ ہتھیلی اور یہ انگوٹھا باقی رہے اور انسان کسب معاش میں روزی کمانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، سزا بھی مل جائے اور معاشرے پر بوجھ بھی نہ بنے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ اس کی انگلیاں کاٹ خون بہ رہا ہے، تکلیف ہے، اس نے کٹی انگلیاں اپنے گود میں رکھی، بہتے ہوئے خون چل رہا ہے، گزر رہا ہے بازار سے۔ اب لوگ ایسا تماشا تو دیکھتے ہیں نا، فلاں کو سزا ملی ہے، ایسی تماشے نہیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلمان، سب لوگ دیکھ رہے تھے آج اس مجرم کو سزا ملی ہے، دیکھو یہ کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، بازار میں جا رہا ہے، نہ وہ اسلام کا برا کہہ رہا ہے، نہ حاکم کے برا کے بارے میں ہرزہ سرائی کر رہا ہے، کیسا حاکم ہے، ذرا بھی ترس نہیں آیا، میں علی والا تھا، مجھ پر ترس کر جاتے، میرے اوپر کچھ رحم کر دیتے، انگلیاں نہ کاٹتے۔ نہیں، خدا گواہ وہ جا رہا ہے گلیوں میں کہتا جا رہا ہے میرے اللہ لاکھوں احسان کہ تو نے مجھے علی جیسا عادل امام عطا فرمایا، اور جو گناہوں سے پاک کرتا ہے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ دو جملے مسائل کے کہوں، آپ کی زحمت کو تمام کروں، چونکہ 34 منٹ ہو گئے، میں 1-2 منٹ میں مجھے حکم دیا گیا ہے شہزادہ علی اصغر کے بارے میں۔ 3 باب الحوائج گزرے، ایک 14 سال قید گزارنے والا تیرا 7واں امام، جن کی ساری زندگی کا ایسے قید خانے میں گزری، خدا کے بعد ممبر پر پوری ذمہ داری کرو، دن کا نہیں پتہ چلتا تھا کہ دن نہ کہ رات، امام قرآن کی تلاوت سے نماز کے اوقات منجل فرماتے تھے، ان کو باب الحوائج کہا جاتا۔ دوسرا علی کا وہ لال جس کو علی نے اپنی دعاؤں اور سجدوں میں اللہ سے طلب کیا تھا۔ یہ بات بھی کہہ دوں، مولا کائنات نے جناب امیر نے ساری زندگی کسی نماز کی دعا میں بھی اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگی، محبوں کے لیے، مومنوں کے لیے، انسانوں کے لیے دعا فرمایا کرتا، نہیں دعا مانگی میرے مولا نے، اگر مانگی تو ایک دعا مانگی، میرے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما جو کربلا میں میرے حسین کا ناصر۔ اللہ نے عباس نامی بیٹا مولا علی کو، سرکار عباس علمدار کو باب الحوائج کہا۔ اور تیسرا باب الحوائج ام رباب کا یہ لال جو بول بھی نہیں سکتا تھا، چل بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اسلام کی کوئی ایسی خدمت کر گیا کہ معصوم نے فرمایا اگر تیری کوئی مشکل حل نہ ہوتی ہو نا، رباب کے لال کا واسطہ دے کے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، کربلا میں 72 یا سے بھی زیادہ شہیدوں کی روایتیں ملتی، کسی روایت نے بھی لوگوں کے سوچوں کے دھارے نہیں بدلے، دشمن رہے۔ جس شخصیت نے، جس شہید نے لوگوں کی سوچوں کے دھارے بدلے ہیں، اس کا نام علی اصغر ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ جب کہ یوکا کا قافلہ شام پہنچانا، یہ شام شہیدوں کو کھا گئی،
تیرے چوتھے امام سے منہال نے پوچھا تھا مولا سب سے زیادہ مسائل کہاں ہے؟ نہ علی اکبر کی شہادت کا نام لیا، نہ عباس کی شہادت کا نام لیا، نہ کربلا کے واقعہ کا نام لیا تیرے امام نے، نہ کسی اور کا نام لیا۔ 3 دفعہ چوتھے امام فرمایا شام۔ عموماً منبروں پہ یہ پڑھا جاتا ہے کہ شام کے بازاروں میں شہزادیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ بیویوں کے لباسوں کے رنگ بدل گئے، لیکن مجھ گناہگار کی یہ تحقیق فقط رنگ لباسوں کے رنگ نہیں بدلے، ان گلیوں کے رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ اور یہ تیرے چوتھے امام کی روایت ہے، مظلوم امام فرماتے ہیں کہ جب ہم باب الساعت سے لے کے یزید کے دربار تک پہنچے 18 گھنٹے وقت لگا ہمارا۔ مسلمانوں نے ایسا استقبال کیا کہ ہمیں باب الساعت سے لے کر یزید کے دربار تک 18 گھنٹے لگ گئے۔ مولا پھر کیسے پہنچے؟ تیرے چوتھے معصوم امام فرماتے ہیں منہال جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے نا، حالت یہ تھی کہ پھپھیاں مجھے نہیں پہچان سکتی تھی، یزید کو اطلاع ملی نا کہ کربلا والوں کا لوٹا وہ قافلہ باب الساعت سے میرے دربار میں آ رہا ہے، اس لیے اپنے دربار میں تمام درباریوں کو حکم دیا جاؤ ان آنے والے قیدیوں کا تماشا دے، جتنے کو خوشی کا اظہار کرے گا زیادہ انعام پائے گا۔ 2 جملے سننے میں آپ کے ساتھ تمام کریں، جتنا کو خوشی کرے گا زیادہ انعام پائے گا۔ لوگ اٹھے انعام کے لالچ میں جائیں، قیدیوں کا تماشا دیکھیں گے، ان کو جگتیں پہنچائیں گے، اس نامراد کو مبارکباد پیش کریں گے، انعام ملے گا۔ اٹھے لوگ، اس کے دربار میں روم کا سفیر بیٹھا تھا، وہ نہیں اٹھا۔ یزید کا تو کیوں نہیں اٹھا؟ اس کا میری مجبوری ہے کہ میری زبان رومی ہے، تمہاری عربی زبان ہے، مجھے تمہاری زبان سمجھ نہیں آئے گی اور تمہیں میری زبان نہیں سمجھ آئے گی کہ اچھا میں تجھے ایک ٹرانسلیٹر دیتا ہوں، مترجم دیتا ہوں جو تجھے بتائے گا۔ میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیا، ایک مترجم ملا، یہ دکان کے تھڑے کے اوپر کھڑا ہوا مترجم کتاب، یہ خود روایت کرتا ہے سفیر روم کہ جب میں وہاں پہنچا پہلے لمبے لمبے نیزے آئے، نیزوں پر مظلوموں کے ساتھ، اور کئی شہید ایسے تھے جن کا خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ اچانک میرے کانوں میں کسی کلام پڑھنے کی آواز آئی، میں نے مترجم سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ مترجم نے کہا سفیر روم یہ اللہ کا وہ کلام جو ہمارے نبی پہ نازل ہوا تھا نا، یہ اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ تو کٹے میں سر سے آواز آ رہی ہے، ہاں یہ کٹے میں سر جو ہے یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کہا تم تو کہتے ہو باغی مارے گئے، باغی بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ اس کو جواب نہیں آیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی اس سر پر جو 6 مہینے کا تھا، حیرت سے دیکھا، کہتا ہے یہ بچہ تو ماں کو ماں نہیں کہہ سکتا، یہ تو قدموں سے چل نہیں سکتا، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، یہ کس جرم میں مارا گیا؟ یہ کہنے کے بعد کہتا کہ ہائے کاش کوئی اس بچے کا وارث ہوتا، مجھے بتاتا کہ یہ معصوم بچہ کیوں قتل کیا گیا، کیوں شہید ہوئے۔ عزاداروں یہ آواز سنی، بے پناہ اونٹ ہوئے تھی 4 سالہ معصوم، پھپھی کا کندھا یا کہتے پھپھی اماں او کربلا سے لے کر یہاں تک آپ کے بھائیوں کی باتیں ہوتی رہی، آپ خود میں پڑھ کے اپنے بھائیوں کی باتیں، آپ نے خود میں پڑھ کے بتایا کہ میرا بھائی باغی نہیں تھا، نمازی تھا۔ پھپھی اب میرے بھائی کی باری ہے، اجازت دو میں سفیر روم کو بتاؤں کہ اس میرے بھائی اصغر کا قصور کیا تھا۔ عزاداروں پھپھی نے کہا بیٹی سکینہ میں کیا کہوں، وقت کا امام تیرا بھائی ہے، امام سے اجازت مانگ۔ اجازت ملی، شہزادی بے پلانے اونٹ سے اتری، میں نے تو اتری کہا ہے لیکن تاریخ یہ کہتی ہے اس انداز میں اتری کہ ان کی پیشانی سے تو خون بہ رہا تھا، ہاتھ بھی زخمی ہو چکے، زخمی ہاتھوں کے ساتھ، زخمی چہرے کے ساتھ، سینے سے اس نیزے کو لگایا، اس نیزے پر علی اصغر کا سر، نیزے کو چون کے روتی آنکھوں سے اس شہزادی نے کہا سفیر روم اس کے بارے میں جو پوچھ رہے مجھ سے پوچھ۔
جو پوچھا جاتا مجھ سے پوچھ. صفی روم حیران رہ گیا. کانوں سے بہتا ہوا خون, جلا ہوا کرتا, بکھرے ہوئے بال, معصومہ چھن. حیرت سے کہتا ہے بچی پہلے بتا تو کون. آپ کی مخدومہ نے فرمایا سفیر روم, وہ جو قرآن پڑھ رہا ہے نا میرا بابا, میرے بابا کا نام حسین ہے, میرا نام سکینہ ہے, اور جس کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہے نا اس کا نام علی اصغر. میرے بابا کے 3 بیٹے تھے, تینوں علی تھے, ان میں سب سے چھوٹا علی یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن. جب تعارف ہو چکا نا سفیر روم کہتے ہیں بچی, ایک قیدن بچی, اتنا بتا دے تیرے بھائی نے کربلا میں کیا جرم کیا تھا, کیوں مارا گیا, کیوں قتل ہوا. یہ تو جل بھی سکتا, تلوار نہیں چلا سکتا. ازادار و بیوی رو کے کل سفیر روم, اللہ جانتا میرے بھائی اصغر کا کوئی قصور نہیں تھا, کوئی جرم نہیں تھا. اگر جرم تھا تو یہ تک اصغر نے کربلا میں پانی مانگا تھا. پانی مانگنے کے اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. میرے اللہ اس عزیز عیسیٰ نامی بچے کو ان روتے ہوئے آنکھوں کے آنسوؤں کا راستہ اسے شفائے کاملہ عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا کل عطا فرما.